وعن ابی ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكونه أسمنه تطأه بأخفافها وتنتعه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس متفق علیہ۔ مضمون تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ملکیت میں اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں جن کا وہ حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ان بکریوں کو اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ انتہائی عظیم الجثہ اور انتہائی فربا اور موٹے تازے ہوں گی۔ اعظم ما یکون یعنی اعظم الجثہ، انتہائی عظیم الجثہ، واسمنہ اور انتہائی فربا اور موٹے تازے ہوں گے۔ تطعہ باخفافها، یہ اونٹ اپنے سموں سے، اپنے گدی دار جو پیر ہیں ان سے ان کو روندیں گے۔ وَتَنْتَعُهُ بِقُرُونِهَا، اور یہ بکریاں، یہ گائیں اور بکریاں اپنے سینگوں سے اسے مارے گی۔ ہاں، اس سے پہلے والی تفصیلی جو حدیث چونکہ مجمل ہے، مختصر ہے، اس سے پہلے والی میں دونوں چیزیں بتائی گئی کہ گائے جو ہے، گائے اور بکریاں صرف یہی نہیں کہ سینگوں سے ماریں گی، پیروں سے روندیں گے بھی۔ کلما جازت اخراہا ردت علیہ اولاہا، جب ان میں ایک گروہ جو ہے اس پر گزر چکے گا، جازا یہ جزو کا معنی ہوتا ہے متجاوز ہونا، آگے بڑھ جانا، گزر جانا۔ جب ایک گزر چکے گا تو ردت علیہ اولاہا، تو پہلا والا پھر اس پر لوٹایا جائے گا۔ حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ قیامت کے دن، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی پورے دن یہی ہوتا رہے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وعن جریر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم المصدق فلیصدر عنکم وهو عنکم راض، رواہ مسلم۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے خوبصورت اور خوش شکل بھی تھے، بڑے باعظمت۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے، مصدق، یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے۔ ہاں، تصدیق کا ایک معنی صدقہ وصول کرنا ہو، اور باب تفاعل میں لے جائیے تصدقہ، تو اس کا معنی صدقہ دینا۔ متصدق کہتے ہیں صدقہ دینے والے کو، اور مصدق کہتے ہیں صدقہ وصول کرنے والے کو۔ جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے، فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ، صدر یصدر کا معنی رجع، یعنی فَلْيَرْجِعْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ راضٍ، تو اسے تمہارے پاس سے اس حال میں لوٹنا چاہیے کہ وہ تم سے راضی ہو، یعنی اسے خوش خرم ہو کر کے تمہارے پاس سے لوٹنا چاہیے۔ اور خوش کب ہوگا؟ جب اپنا آپ صحیح مال اسے دیں گے تب۔ ہاں، رواہ مسلم۔ تو حاصل یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا مال دے، اور جو وصولی کرنے والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ یہ نہ تو گھٹیا مال لے لیں اس سے ان کی رعایت میں، اور نہ پھر اس پر زیادتی کر کے سب سے اعلیٰ درجے کا لیں، میانہ روی اختیار کریں۔ دونوں کے اپنے الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ رواہ مسلم۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فاتاه ابی بصدقته فقال اللهم صل على آل ابی اوفا، متفق علیہ۔ وفي روایت اذا اتى الرجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بصدقته قال اللهم صل علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ لوگ اپنے صدقے لے کر آتے تو سرکار یہ دعا فرماتے، اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ
فلاں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ہاں فلاں پر رحم فرما. صلی صلات سے صیغہ امر ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نزول رحمت. ہاں تو یہاں فقط وہ خاص رحمت کی دعا ہے، اس کے لیے ایک دعائے خیر ہے. یہاں وہ معنی نہیں ہے جو نبی پر جس معنی میں صلات بھیجی جاتی ہے، سمجھے؟ ہاں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اچھا تو اس کی روشنی میں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی صدقہ لینے والے کے پاس یا حاکم کے پاس کوئی اپنی زکوٰۃ اور صدقہ لے کر جائے تو اس وقت سنت ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر کی جائے. ہاں مبارک پور میں دیکھیے چندہ ہوتا ہے، خوب دعائے خیر ہوتی ہے اس پر. یہ سنت ہے، سنت پہ عمل ہے نا. اور ایسے موقع پر اللہ سنتا بھی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن اب ان الفاظ میں اللہم صلی علی فلان یہ سرکار کی خصوصیت ہے. ہم لوگ ان الفاظ میں دعا نہیں کریں گے کسی کے لیے. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، تو یہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد، ان کے والد کون تھے؟ ابو اوفا، وہ اپنا صدقہ لے کر کے آئے. فقالا، تو سرکار نے دعا فرمائی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے اہل خانہ پر اپنی رحمت نازل فرما. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. اور ایک روایت میں ہے کہ اذا اتى الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقته قال اللهم صل علیہ. اوپر والے میں اللهم صل علی آل فلان ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اللهم صل علیہ. یہاں ضمیر استعمال کر لی ہے، وہاں اس میں ظاہر استعمال کر لیا ہے. یہ روایت اس لیے ذکر کر دی تاکہ اگر اس روایت کو کوئی پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے. قال آل فلان. ہاں باقی تو سب چیزیں وہی ہیں. اچھا صاحب. عن ابي هريره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراءه واعتده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صدقے کی وصول کرنے کے لیے بھیجا. الصدقہ یعنی صدقے کا ذمہ دار بنا کے بھیجا، اس کا عامل اور محصل بنا کے بھیجا. اب حضرت عمر جیسا وصولی کرنے والا ہو. فقیلا، تو عرض کیا گیا سرکار سے. عرض کرنے والے کون تھے؟ وہی حضرت عمر. کہ ابن جمیل، خالد ابن ولید اور عباس ابن عبد المطلب نے منع کر دیا، نہیں دیا انہوں نے صدقہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقیرا. ابن جمیل کو یہی چیز بری لگی نا. نقمہ انقموں کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، برا لگنا، اور ما نافیہ ہے اللہ کی وجہ سے نفی ختم ہو گئی. ابن جمیل کو یہی چیز بری لگی نا کہ وہ غریب تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے مالدار بنا دیا. ہاں ہاں. اب بتائیے، یہ سب کہتے ہیں ابھی کوئی سنی کہہ دیتا ہے اس کو تو کہتے شرک ہو گیا، اللہ کے ساتھ رسول کو شامل کر دیا. غنی تو اللہ نے بنایا، رسول ہو کہاں سے آ گیا اس میں؟ مگر سرکار خود اپنی حدیث میں فرما رہے ہیں. ہاں خود فرما رہے ہیں، اور بھی حدیث متفق علیہ ہے بخاری و مسلم میں. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اب یہ اور بات ہے کہ تمام ان کاموں میں فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ ہوتا ہے. ہاں اور اس کی مخلوق بڑی سے بڑی ہو وہ مؤثر حقیقی نہیں ہوتی، ہاں وہ مجازی ہوتی ہے.
اس سے پتہ چلا کہ حقیقی کو مجازی کے ساتھ ملا کے ایک جگہ اسناد کی جا سکتی ہے۔ اللہ اور رسول نے جو فضل فرمایا، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے بولتے ہیں لوگ، تو اس میں کون سی شرک کی بات ہو گئی؟ ارے یہ ہر وقت ان کا حال وہ ہے جیسے ایک صاحب ساون میں اندھے ہوئے تھے تو ان کو ہر وقت ہریالی سوچتی تھی، کیونکہ ساون میں اندھے ہوئے تو ہر طرف ہریالی تھی، تو اب ان کو جب اندھے ہو گئے تو کوئی نظر نہیں آتا، تب سال بھر ان کو ہریالی ہی سوچتی تھی۔ ہاں، یا دوسرے لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں کہ بلی کو خواب میں چھچڑے ہی نظر آتے ہیں، گوشت کے چھچڑے، ہر وقت ذہن میں جو بسا ہوتا ہے، ہاں، جو گندگی بھری ہوتی وہی نظر آتی ہے، تو ان کو ہر جگہ شرک نظر آتا ہے، شرک ہی کی آمدنی ہے ان کے پاس، سمجھے، ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اس شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شرک کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں، اس کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا، ہاں، یہی نا شرک ہے۔ تو اب یہ ذات میں یا عبادت میں شریک کر دیا گیا، ہاں، تو شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ مگر ان کو ہر چیز شرک نظر آتی ہے، جو خلاف اولا ہوئی شرک، پتہ نہیں خدا بہتر جانے شرک کہاں سے لے کے آئے، کون سا شرک ہے۔ اصل چیز وہی ہے، سامن کے اندھے کی طرح ہر وقت ہریالی سوچتی، ہر جگہ شرک نظر آتا ہے، یا بلی کی طرح خواب میں ہمیشہ وہی چچڑے نظر آتے ہیں۔ اچھا صاحب، اللہ اور رسول نے اسے غنی کر دیا، غنی کر دیا، مال آ گیا اس کے پاس، تو مال کا جو حق دینا بھول گیا وہ، یہ سرکار نے فرمایا۔ یہ ابن جمیل کون ہے؟ ان کا نام عبداللہ یا حمید ہے، اوپر گزرا نا لمحات کے حوالے سے۔ اچھا، اما خالد فانکم تظلمون خالدا، رہ گئے خالد ابن ولید، تو تم لوگ خالد پر زیادتی کرتے ہو، لگتا ہے کہ تم لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ۔ قد احتبس ذراعه وعتده فی سبیل اللہ، ارے خالد نے تو اپنی زرہیں اور اپنا پورا ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، انہوں نے سب کچھ اپنی پوری ذات کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں، تو جو چیزیں واجب نہیں تھی ان کی پر ان کو ادا کر دیا انہوں نے، تو جو واجب ہوں گی ان کو کیوں نہیں ادا کریں گے؟ یہ مطلب ہے یا تو اس جملے کا، یا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، ان کے پاس بچا ہی نہیں ہے کہ ان پر کچھ زکوٰۃ فرض ہو، تو کہاں سے ادا کریں گے؟ ہاں، یہ مطلب ہو سکتا ہے، دونوں مطلب اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہاں دیکھیے الفاظ ہیں، ادرا یہ درع کی جمع ہے، درع کا معنی زرہ، اور عتد یہ عتاد کی جمع ہے، عتاد کا معنی ہوتا ہے جنگی ساز و سامان، جیسے ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں سواری کے لیے، یہ سب عتاد میں آتے ہیں، ہاں، جس کی جمع عتد۔ انہوں نے اپنی زرہیں اور اپنا سارا ساز و سامان راہ خدا میں وقف کر دیا ہے، احتبسا میں نے روک دیا، مراد ہے وقف کر دیا۔ امل عباس، اور رہ گئے میرے چچا عباس، یہ سرکار کے چچا ہیں، فہی علیہ، تو ان کا سارا معاملہ میرے ذمے ہے، یعنی ان کا جو صدقہ ہے وہ میرے ذمے ہے۔ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اور اسی کے برابر اور اس کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بتائی گئی دو وجہیں، دو طریقے سے اس کی تشریح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اسی سال 2 سال کی زکوٰۃ وصول کر لی تھی اپنے چچا سے، مال تھا ان کے پاس، ضرورت رہی ہوگی، تو کہا کہ اس سال کی بھی زکوٰۃ دے دیجیے اور آئندہ سال کی بھی دے دیجیے، ہاں، تو چونکہ اب وہ 2 سال کی زکوٰۃ دے چکے تھے، اس سال کی بھی دے چکے تھے، اب ان کے پاس حضرت عمر پہنچ گئے، معلوم نہیں تھا ان کو، تو ظاہر ہے وہ انکار تو کریں گے ہی، نہیں دیا ہوگا انہوں نے، ہاں، اچھا، تو اس لیے سرکار نے فرمایا میرے ذمے ہے، اور مثلوہا ماہا، اسی کے برابر اور بھی ہے، مطلب ایک ہی سال کی نہیں، 1 سال اور آگے کے لیے ہم ان کی زکوٰۃ وصول کر چکے ہیں، مثلوہا ماہا۔ اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی تھی، ایک روایت میں ہے، تو سرکار نے انہیں 2 سال کے لیے مہلت دے دی تھی، ہاں،
تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور مجبوری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس وقت پیسہ نہیں اس کے پاس ہے، تو اس طرح کی مہلت مجبوری میں اس کو مل سکتی ہے، جو ہی ہو اس کے بعد ادا کر دیں۔ تو دو طرح سے تشریح کی گئی ہے۔ پھر کہیں کہ ثم قال یا عمر، پھر سرکار نے فرمایا عمر اما شعرت ان عمر رجل سن و ابی، عمر کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا چچا اس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے؟ وہ میرے باپ کے بھائی ہیں، میرے والد کے سگے بھائی ہیں، تمہیں نہیں معلوم؟ میرے والد کے درجے میں ہیں وہ، تو ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔